اس انسان سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو نیک اعمال کر کے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دے۔ جی ہاں، تو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکی کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب نیکی کر کے ہم دوسروں کو بتانے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو جتانے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ اچھا کام کیا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنی نیکی کو دوسروں کو بتا دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں دکھاوا ہوتا ہے، اس دکھاوے کی وجہ سے ہماری وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جب کوئی نیکی کرنی چاہیے نا، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کیونکہ دنیا ایوارڈ نہیں دیتی، کوئی بھی دنیا میں ایوارڈ نہیں دیتا۔ آپ کی نیکیوں کا صلہ انسان تو دے ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کا دل اچھا ہے اور آپ کا دل نیکی کرنے کو کرتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھا کرنے کو کرتا ہے، تو وہ نیکی کرنے کے بعد آپ اس انسان سے امید مت لگائیں کہ اب بدلے میں یہ بھی مجھ سے نیکی کرے گا، کیونکہ نیکی کا بدلہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے وہ آپ کو اس جہاں میں دے چاہے اس جہاں میں دے۔ ویسے بھی دیکھا جائے نا، جو انسان بہت زیادہ اپنی باتوں کو جتاتا ہے، اپنے کاموں کو جتاتا ہے، کام کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ جتاتا ہے، تو اس کے کام کی ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، یہاں تک کہ ہم ہاؤس وائف جو اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، اس گھر کا کام کرنے کے بعد اگر ہم یہ کام بھی جتا دیتی ہیں نا کہ میں نے تو صبح سے یہ بھی کیا، میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، تو دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اپنانا چاہیے، نہ کہ اس کی شکایت کر کے۔ اور شکایت کرنے والا بندہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان اپنی ایک ایک بات میں اور ایک ایک عمل میں شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جب ہم ہاؤس وائفس اپنے گھر کے کاموں کو شکر گزاری کے ساتھ کریں گی، یعنی کہ ہم جب آٹا بھی گوندیں تو اس میں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ رزق دیا، بسم اللہ پڑھیں۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو حالت میں رہیں، ہمیں ہر وقت وضو میں رہیں، تاکہ ہمارے گھر میں برکت نازل ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں۔ تو ہمیں غصہ بھی نہیں آئے گا پھر جب ہم ہر وقت وضو میں رہیں گے۔ یہ باتیں سننے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پازیٹیو اثرات اس کے ہماری زندگی میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ بس ہمیں شکر گزاری کو اپنانا چاہیے، اور ہمیں ناشکری سے بہت دور رہنا چاہیے۔ جیسے ہی ہماری زبان پہ کوئی شکایت آئے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میری زبان پہ شکایت کیوں آئی، میں اس سے معافی مانگتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھیں۔ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتے ہیں۔ اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر شکر گزاری کی عادت کو بہت مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ تو بس آج سے ہی کوشش کریں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اور اسی سے حالات بدلتے ہیں، اور اسی سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ دیکھیں ویڈیو میں یہ ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا تھا، ناشتے میں بریڈ اور انڈے وغیرہ بنائے تھے۔ تو دیکھیں جب ہم گھر کا کام بھی کریں نا، تو اس میں بھی ہم خاموش ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری ذہن میں بے انتہا سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو، لیکن زیادہ تر ہم نا نیگیٹو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، فکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہٹنے کے لیے نا ہم اپنے زبان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر جاری کریں گے نا، تو ہماری سوچیں جو ہیں وہ جو نیگیٹو سوچیں وہ ایک دم رک جائیں گی، اور ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوگی۔ تو ذکر سب سے بڑی طاقت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، ہر چیز کی ایک وائبریشن ہے اور وہ ذکر کر رہی ہے۔ تو کائنات میں ہم کس طرح سے اللہ کے ذکر کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جب ہم کھانا بنا رہے ہوں تو ہم خاموش ہی ہیں نا، تو اس سے اچھا ہم ذکر کر لیں، ہم تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
چاہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، چاہے تو ہم درود شریف کی تسبیح جاری کر لیں اپنے زبان سے، تو دیکھیں اس گھر میں کیسے اس گھر میں برکت نازل نہیں ہوگی جس گھر کی عورت اتنی پازیٹیو سوچ لے کے چل رہی ہوگی اور اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ کھانا بنا رہی ہوگی، اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ کچن میں کام کر رہی ہوگی، تو وہ تمام پازیٹیوٹی اس کے کھانے کے ذریعے اس کے گھر والوں تک پہنچے گی۔ تو ہمارے ہاتھ میں دیکھیں ہمارے گھر کا کنٹرول ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار ہو اور پازیٹیو ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا بھی شمار کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم بس اسی چیز پہ نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسی چیز پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ اس طرح سے فوکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس نہیں کی چیز کو، نہیں کے لفظ کو اپنی زندگی سے نکال کے جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اگر دیکھیں تو ہمارے زبان پر اللہ کا شکر ہی ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔